بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطبے کو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ مانا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں مسلمانوں کو اسلام کے اہم اصول بتلائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اپنی امت کو وصیت کے طور پر چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم کے اس خطبے کی تعلیمات کو اپنے پلے باندھ لے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کرے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ اہم خطبہ یوم عرفہ کے دن ارشاد فرمایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ساتھ ساتھ آپ کو یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرنے سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے یعنی رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگو، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کے اہم نکات پیش خدمت ہیں۔ مساوات انسانی کا تصور فرمایا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پہ کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی کا حکم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ سکوں گا۔ نسل تفاخر کے خاتمہ۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر اور مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ زندگی کا حق، لوگوں، تمہارے خون اور مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذو الحج کی خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بات گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں قشت و خون کرنے لگو۔ مال کے تحفظ کا حق، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ افراد معاشرہ کا حق، لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خادموں کا حق، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ لا قانونیت کا خاتمہ۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب قلعدم ہے۔ پہلا انتقام جسے میں قلعدم قرار دیتا ہوں، میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو خزیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ معاشی استحصال سے تحفظ کا حق۔ اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ وراثت کا حق۔
لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ نومولود کے تحفظ نسب کا حق، بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے اور اس کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ معچرتی شناخت کا حق، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ قرض کی وصولی کا حق، قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دے دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ ملکیت کا حق، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق، عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ خواتین کے حق، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسے کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگو میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ پیدا کر دیا، قانون کی اطاعت۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلط سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے تھے۔ قانون کی حکمرانی، شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کے اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے حقوق، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل و عمر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انصاف کا حق، آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، اب نہ باپ کا بدلہ بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عوام الناس کا پیغام ہدایت سے آگہی کا حق، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ دعا فرمائی، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ پیارے دوستو، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اہم امور جانے۔ چلیے اب آپ کو یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ذو الحج کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور اپنے لیے آخرت کی زیادہ راہ تیار کرے۔ اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین ہے، ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ 9 ذو الحج کا دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رقم وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم و شان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید تمام مسلمانوں کو کی گئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ عرفہ کی بجائے تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے 3 کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذو الحج کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہی ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذو الحج کو دوبارہ یہی خواب آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم کو یہ معرفت اور یقین 9 ذو الحج کو حاصل ہوا، اسی وجہ سے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذو الحج کو حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔
وہ اس دوران ان سے پوچھتے، عرفات یعنی جو تعلیم میں نے دی کیا تم نے اس سے جان لیا؟ حضرت ابراہیم جواب میں کہتے، عرفات، ہاں میں نے جان لیا۔ آخر کار دونوں کے سوال و جواب میں اس کلمے کے استعمال اس جگہ کی بجائے تسمیہ بن گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے۔ اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ دوستو جہاں تک بات ہے عرفہ اور قرآن حدیث کی، تو یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور عظیم الشان اور مرتبے والی ذات عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم مشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں تھے، تو کیا ان غلط رحم والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ سورہ الاعراف۔ دوستو اس طرح یہ کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد و میثاق ہے، اور اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا ذلیل و خوار، حقیر اور غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن ہیں، اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے اور اس قیام کو خمس کہتے تھے، اور باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی و پاک کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں۔ دوستو یاد رہے کہ وقوف عرفہ کی اہمیت ہے۔ وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحج کو ہر حاجی کا میدان عرفات میں پہنچنا اس کے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے بڑا رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حج کے 2 رکنوں طواف الافاضہ اور وقوف عرفات میں وقوف عرفات چونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے۔ نسائی۔ یاد رہے کہ یہ دن بندوں کی معافی کا دن ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں؟ مسلم۔ گویا ان کے دل میں جو ارمان و ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے سبب آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے حضور پراگندہ بال اور گرد آلود آئے ہیں۔ ابن حبان۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ اسی دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، تمہیں ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ جمعے کا دن تھا اور نبی کریم عرفہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔